صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں قطب بریلی حضرت سید جلال الدین عرف شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ایک کرامت بہت مشہور ہے۔ جب انگریز نے آپ کی مزار شریف کے بالکل برابر سے ریل گاڑی کی پٹری نکالنے کی کوشش کی جو کہ بریلی جنکشن پر جا کر ملنا تھی، پھر ہوا یوں، رات میں پٹری بچھاتے اور صبح کو پٹری خود بخود اکھڑی ہوئی ملتی اور ساتھ ہی ساتھ ہائی وولٹیج کرنٹ اس میں ہوتا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی یہ منصوبہ کارگر نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر لائن کو مزار شریف سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ 17 سال پہلے تک اس لائن پر مال گاڑی چلتی تھی، اب وہ لائن بالکل بند ہے۔ اب اس مال گاڑی کے میدان میں عرس تحسینی کا پروگرام ہوتا ہے۔ حضرت شاہ دانہ ولی علیہ رحمہ نے اپنے دور کی اسلام مخالف تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن اسلام کی سرکوبی فرمائی، یہاں تک کہ شہنشاہ اکبر جیسے طاقتور حکمرانوں کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے خود بنائے ہوئے مذہب دین الہی کے خلاف جہاد کیا۔ یہی وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لاتے۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا بھی یہی معمول رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت شاہ دانہ ولی علیہ رحمہ کی مزار شریف پر تشریف لاتے اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ آتے ہیں اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس واقعے سے حضرت شاہ دانہ ولی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف، اتر پردیش، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ قطب بریلی حضرت سید جلال الدین عرف شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا خاندان محمد بن قاسم کے زمانے میں ہندوستان آیا اور سلطان علاء الدین کے زمانے میں دہلی منتقل ہوا۔ آپ نے اپنے وقت کے بڑے ہی مائع ناز عالم و فاضل سے جملہ علوم و فنون کو حاصل فرمایا۔ آپ انتہائی متقی، پرہیزگار اور خدا رشیدہ بزرگ تھے۔ عبادت و ریاضات اور مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرنا آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ایک بار چند لوگ آپ کے پاس ایک زندہ شخص کو پلنگ پر لٹا کر لائے اور آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے کہ یہ اللہ والے کیسے ہیں جو یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے اس شخص کے اوپر سے چادر ہٹائی اور اس کو اٹھانا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ پھر وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے معافی مانگ کر اس کو زندہ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اس میں میرا کیا دوش ہے؟ تم نے ہی تو یہ ناٹک رچا تھا، اسے جا کر دیکھو، زندہ پاؤ گے، لیکن توبہ کرو کہ کبھی مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ ان لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو اس شخص کو زندہ پایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کے سامنے سے ایک قافلہ گزرا جس کے گھوڑوں پر سامان تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ گھوڑوں پر کیا لائے ہو؟ بوریوں میں شکر تھی، مگر انہوں نے گمان کیا
یہ مانگ نہ لے، اس لیے انہوں نے ریت بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ریت ہی ہوگی۔ وہ قافلہ جب بازار پہنچا اور بوریاں کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوریوں میں ریت تھی۔ اس قافلے کے امیر نے کہا، جہاں فقیروں نے پوچھا تھا وہیں چلو اور ان سے معافی مانگو۔ قافلے والے وہیں پہنچے اور حضرت شاہ دانا ولی کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، اچھا شکر ہی ہوگی، فقیروں کو کیا مطلب۔ دوبارہ جب انہوں نے بوریاں دیکھی تو شکر ہی پائی۔ شہادت۔ شہنشاہ اکبر کا دور تھا۔ اکبر نے مختلف مذہبوں کی جو باتیں پسند آئی اسے جمع کر کے ایک مذہب بنایا جس کا نام دین الہی رکھا۔ جب اس باطل مذہب کی تبلیغ کی جانے لگی اور اسلام کی کھلی توہین اور رسوائی کی جانے لگی تو اس دور کے بڑے بڑے علماء اکرام نے، جیسے حضرت مجدد الفی ثانی علیہ رحمہ اور میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ جیسے جید اولیاء اکرام نے اکبر کے بنائے ہوئے باطل مذہب دین الہی کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد کیا، لیکن حضرت شاہ دانا ولی علیہ رحمہ نے بہادر نیاب خان کے ساتھ شہنشاہ اکبر کی بے دینی کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ تلوار کے ساتھ جہاد کیا۔ اس وقت بریلی اور سنبھل کا گورنر نواب حکیم عین الملک شیرازی تھا۔ نواب عین الملک نے بریلی کے قلعے کو مضبوط کیا اور آس پاس کے جاگیرداروں کے ساتھ شاہ دانا ولی علیہ رحمہ کا مقابلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے شاہ دانا ولی علیہ رحمہ کی عین الملک کے ساتھ صلح کرنا چاہا، لیکن حضرت شاہ دانا ولی علیہ رحمہ کی غیرت دینی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے صلح کرے، لہٰذا آپ نے صلح سے صاف انکار کر دیا۔ نواب عین الیقین نے سازش کر کے بہادر نیاب خان کو اپنی طرف کر لیا۔ نیاب خان کی غداری سے آپ کی طاقت کمزور ہو گئی، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور پورے صبر اور حوصلے کے ساتھ سنت امام حسین شہید کربلا پر عمل کیا اور شہنشاہ اکبر کی باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے 990 ہجری بمطابق 1582 عیسوی میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا عرس 4 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے۔